السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد، فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصة ثمامة بن وصال عندما اسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 99 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں فی قصۃ ثمامة بن وثال، ثمامہ بن وثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں ان کے متعلق روایت بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے کہ بلوغ المرام کے اندر باب کی مناسبت سے جو اصل مسئلہ ہے اسی چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی لمبی سے لمبی روایات کو یہاں پر ذکر نہ کرتے ہوئے مفہوم اور مقصود کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ ہے طہارت کا، غسل جنابت کا، یہی باب چل رہا ہے جنوبی کے احکام کے متعلق۔ تو پورا واقعہ نہ ذکر کرتے ہوئے صرف مقصد بیان کر دیا ہے کہ جو جنبی ہے وہ بھی مسجد میں بوقت ضرورت آ سکتا ہے، کافر اور مشرک بھی مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اور کسی مجرم کو قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بقیہ پوری جو تفصیل ہے، پورا جو واقعہ ہے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، جبکہ بخاری وغیرہ کی روایت میں، مسلم وغیرہ کی روایت میں بڑی تفصیل کے ساتھ لمبی روایت میں موجود ہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ثمامہ بن وثال، کیا پڑھیں گے؟ وثال، یہ یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص ہے اور وہاں کے سردار بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ مشرک تھے، کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ان کی سوچ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس روئے زمین پر سب سے بدترین مذہب مذہب اسلام ہے، سب سے بدترین آدمی اس سرزمین پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے بدترین علاقہ، بستی، شہر اگر کوئی ہے تو مدینہ ہے۔ سن 6 ہجری ماہ محرم میں یہ ثمامہ بن وثال جو یمامہ کے سردار تھے، مسیلمہ کذاب کے حکم سے یہ بھیس بدل کر نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ غریہ کے اطراف میں، جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 راہ کے فاصلے پر واقع ہے، بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہ جا رہے تھے کہیں اور، یعنی یہ قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھیجا تھا، یہ جا رہے تھے کہیں اور، لیکن سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا
اور ظاہر ہے سمامہ گھر سے نکلا تھا کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ یہ صحابہ کرام لے کر کے آئے، اور جب مدینہ تشریف لائے صحابہ کرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا جائے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا، اور یہ وہ شخص تھے جو بڑے دشمن، نبی کے بڑے دشمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، پوچھتے کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ کہتے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں خونی آدمی ہوں، یعنی بے قصور نہیں مارا گیا، میرا جرم تھا، یا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے ماریں گے تو میں خونی آدمی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ معنی زیادہ بہتر نہیں لگتا ہے۔ پہلا معنی ہے وہی بہتر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں تو آپ بہت بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ کا اخلاق اور کیریکٹر اور تعامل اور برتاؤ سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے احسان کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک یہی پوچھتے رہے، اور یہی جواب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک آزاد کر دیا۔ پوچھا کیا حال ہے، وہی بتایا جو پہلے بتاتے چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ جب وہاں سے مسجد نبوی سے نکلے تو گئے مسجد نبوی کے آس پاس میں کہیں کنواں تھا، وہاں سے غسل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے، اور پھر مسجد میں ان کو رکھا۔ یہ مسجد میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی یونٹی اور مسلمانوں کی سب بندی، قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی اور مسلمانوں کا آپس میں محبت، یہ سب محسوس کرتے رہے 3 دن تک۔ اور جب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تو یہ اپنے سے خود سے مشرف با اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی۔ اور جانے سے پہلے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا چہرہ سب سے بدترین تھا میری نگاہ میں، لیکن آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ روشن ہے۔ کہا سب سے بدترین شہر مدینہ تھا، لیکن اب مدینہ سب سے میری نگاہ میں سب سے ہر دل عزیز، سب سے پیارا شہر ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بدترین دین مذہب اسلام تھا، لیکن آج سے میرے دل میں سب سے خوبصورت اور سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد یہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں جب پہنچے تو توحید کا تلبیہ پکارا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے کفار قریش نے کیا کہا؟ دیکھو یہ بے دین ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا اچھا تم مجھے ملامت کر رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، یاد رکھو کہ جو گندم اور جو دانہ میرے یہاں یمامہ سے آتا ہے، اب یاد رکھو کہ ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، بند۔ اس کی اجازت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے دیں۔ چنانچہ یہ مکہ والوں کے لیے بہت ہی افسوسناک معاملہ تھا، بہت افسوسناک خبر تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین کا خط روانہ ہوا، اور اس میں اہل قرابت کا واسطہ دے کر کے یہ کہا کہ جو ثمامہ گندم دینے سے روک رہے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ وہ گندم نہ روکیں، دانہ نہ روکیں، وہ آنے کی اجازت دے۔
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ نے حضرت ثمامہ کو کہا کہ نہیں جانے دو، دے دو، چھوڑ دو، منع مت کرو، روکو مت۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر قائم رہے۔ اور یہی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جن کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہو رہے تھے اور مسلمہ کذاب کے فتنے میں شکار ہو رہے تھے، اس وقت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات تھی اور بڑی قربانیاں تھیں۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فی قصۃ ثمامہ بن اسال عندما اسلم، اس واقعے ثمامہ بن اسال کے واقعے کے متعلق جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عندما اسلم، عندما مانے جب، جس وقت، عندما مانے جس وقت، اسلم یسلم اسلام، اسلم یسلم اسلاما مانا ہوگا اسلام قبول کرنا۔ عندما اسلم کا پورا معنی ہوا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یا جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال کے واقعے میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَغْتَسِلْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کا حکم دیا۔ وَأَمَرَ، اور حکم دیا، امر یامر مانے حکم دینا، وَأَمَرَ اور حکم دیا، ہو ان کو، کن کو؟ ثمامہ کو، النبی یہ فاعل ہو گیا، نبی نے، وَأَمَرَهُ النبی، اور نبی نے ان کو حکم دیا، أَن يَغْتَسِلَ، اغتسل یغتسل مانے غسل کرنا، ان یغتسل کہ وہ غسل کریں، ان یغتسل کہ وہ غسل کریں۔ وَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، اور نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں۔ رواہ عبد الرزاق، اس حدیث کو عبد الرزاق نے بیان کیا ہے۔ وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اور اس کی اصل بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی اس کی اصل موجود ہے، یعنی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ موجود ہے، لیکن اس میں کہیں بھی غسل کا حکم موجود نہیں ہے۔ غسل کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا، ایسا حکم کہیں بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم میں جو روایت موجود ہے وہ اس طرح ہے کہ جب صحابہ اکرام نے ان کو آزاد کیا، رسی کھول دی، ان کو آزاد کیا، تو وہ مسجد سے نکلے اور سیدھے کنویں کے پاس گئے اور وہاں غسل کیا، غسل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پھر اسلام قبول کیا۔ اس طرح روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ ہے۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کافر جو مشرک ہے، جو ایک نجس ہے، ایسا شخص مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اور مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، اور اگر ایسا مجرم ہو تو مسجد کے اندر قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ہی نہیں ہے، مسجد سے ہم بہت سارا کام لے سکتے ہیں، مسجد سے ہم بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد یہ علاج کے لیے بھی ہے، مریض کی عیادت کے لیے بھی ہے، اور اس طریقے سے کوئی سرکش اور نافرمان اور مجرم ہو تو قید خانے کے لیے بھی مسجد استعمال کی جا سکتی ہو، اگرچہ مجرم اور قیدی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسجد میں قید کیا گیا، ظاہر ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ کافر تھے اور نبی علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے، ان کو مسجد میں قید کیا گیا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصۃ ثمامہ بن اسال عندما اسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں، قصے میں، عندما اسلم جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، وَأَمَرَهُ النبی، اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا، ان یغتسل کہ وہ غسل کریں۔ رواہ عبد الرزاق، عبد الرزاق نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ علیہ، اور اس کی اصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1
مشرک اور کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، پہلی بات معلوم ہوئی، مشرک اور کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں قیدی کو باندھ سکتے ہیں، قیدی کو باندھ سکتے ہیں، جو مجرم ہے قیدی ہے مسجد میں اس کو باندھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو باندھا تھا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیدیوں کے ساتھ اسلام حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، قیدیوں کے ساتھ اسلام حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ کے ساتھ کتنی نرمی کی، کتنا حسن سلوک سے پیش آئے، کتنا اخلاق آپ نے وہاں پہ نچھاور کیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نرمی اور اخلاق کا نتیجہ ہمیشہ زرخیز ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ نرمی اور اخلاق کا نتیجہ فائدہ مند ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اس کا اثر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اخلاق اور نرمی کا مظاہرہ کیا، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اسلام قبول کر لیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی جیسے کافر ہے، مشرک ہے، اب اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کا حکم دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی نامسلم ہے اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو نہانے کا، غسل کرنے کا حکم دینا چاہیے، مطلب اس کو نہانا چاہیے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اب اس غسل کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کافر مشرک تھا، اسلام لا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور اس چیز کو واجب قرار دیا امام احمد بن حنبل نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اس طریقے سے بعض علماء نے اس کو مستحب قرار دیا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے کہا کہ مطلب یہ غسل کرنا واجب نہیں بلکہ مسنون اور مستحب ہے۔ علی کل حال غسل کر لینا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام یہ کیا ہے؟ دین رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، نبی علیہ السلام نے موقع پایا کہ وہ مجرم کا بدلہ لیں، خونی آدمی کا بدلہ لیں، لیکن آپ نے موقع اور طاقت اور میجورٹی پانے کے باوجود بھی قتل نہیں کیا، بلکہ قید کرنے کے بعد تیسرے روز آزاد کر دیا۔ پھر یہ بات کہاں سے آئی کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا؟ اگر تلوار کی زور سے پھیلا تو ثمامہ بن اسال اپنے سے اسلام نہیں لاتے، بلکہ وہ پہلے ہی دن سے مسلمان ہو جاتے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کی یہ رحمت، دین رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی نرمی ہے اور کتنی اخلاق کی جامع تعلیم دی گئی ہے، کہ یہاں موقع ہے، مجرم سے بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے، مسلمانوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔